جب ماں مر جاتی ہے، ہمارے پنجاب میں بڑا رواج ہے، تعزیتی پروگرام کے لیے بلاتے ہیں اور پرچی دیتے ہیں، حضرت جی ماں کی شان سناؤ۔ ایک دن میں اڑ گیا، میں نے کہا نہیں سنا تھا ماں کی شان، میں نے سناؤ جی۔ میں نے کہا کتنے دن ہوئے ماں کو مرے ہوئے؟ کا 2 دن ہو گئے۔ میں نے کہا آج شان یاد آئی، موٹر سائیکل کی لال بتی پیچھے جو اس کے اوپر ماں کی شان، ماں ٹھنڈیاں چھاواں، آج یاد آئی۔ گاڑی کی سائیڈ والے شیشوں کے باہر ماں ٹھنڈیاں چھاواں، آج یاد آئی۔ اس وقت یہ ٹھنڈی چھاں کہاں تھی جب بیوی کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا تو چپ کر دیا کر، اس کو تو بھونکنے کی عادت ہے، اس وقت ٹھنڈی چھاں کہاں تھی؟ جب تیرے بچے اس کے پوتے اس کے پاس رات کو بیٹھتے تھے، تیری بیوی مار مار کے تھپڑ کمرے میں لے جایا کرتی تھی، اس وقت ماں کی شان کہاں تھی؟ یاد ہے اس کا پوتا تیرا بیٹا اس کے ساتھ برتن میں کھانا کھا رہا تھا اور وہ لک میں بنا بنا کے چھوٹے چھوٹے اپنے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ پوتے کے منہ میں دے رہی تھی، تو آیا اور آ کے کہے گا امی جان اس کو مت کھلائیے جراثیم لگ جائیں گے، آج کہتا ہے ماں کی شان سناؤ۔ اس وقت باپ کی شان کیوں نہیں سنی؟ اس وقت ماں کی شان کیوں نہیں سنی؟ جب تیری ماں سارا دن تیرا سے پوچھتی رہی اور کہہ رہی تھی بہو بیٹا آ گیا، بہو بیٹا آ گیا، ابا اماں سے کہہ رہا تھا پوچھ بیٹا آ گیا، ہاں جی آ گئے۔ جب باپ لگڑاتا ہوا کمرے کے باہر سے گزرا اور کہنے لگا بیٹا آ گیا، تو اس نے کہا تھا ابھی آ کے سوئے اور کہہ رہے تھے مجھے اٹھانا مت، جب اٹھے گا تو میں تیرے کمرے میں بھیج دوں گی۔ تو یہ تیرا باپ روتا ہوا تیری ماں روتی ہوئی کمرے میں جا رہی تھی، یا اللہ جس کے پیشاب پخانے میں اپنے کپڑے گندے کیے پروردگار عالم، جس کے لیے ساری ساری رات جاگتے رہے، جس کو پیٹ میں اٹھا کے 9 مہینے میں پھرتی رہی، اللہ آج یہ بچہ جوان ہو کے کہہ رہا ہے مجھے اٹھائے کوئی نہ، اور بیوی نے دروازے پہ کھڑا کر کے دھکا دیا کہ اندر جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ آؤ آؤ آؤ، ماں اور بیٹے کا پیار مر گیا، تعزیت کریں۔ یاد ہے وہ وقت جب تیرے بیٹے نے تیرے باپ نے تیرے سے کہا تھا اور جیب میں سے پرچی ایک ریپر نکالا تھا، ایک گتے کے ڈبے کا چھوٹا سا پیپر نکالا تھا اور کہا تھا بیٹے پچھلے ہفتے یہ شربت لے کے آیا تھا، میں نے 4 دن پیا، میری کھانسی ختم ہو گئی، تیرا باپ سکون سے سوتا ہے، آج یہ شربت لے کے آ جانا۔ تجھے یاد ہے اس وقت انہیں ناشتے کی روٹی کو یوں کر کے چھوڑا اور کہا تھا ہماری تنخواہیں تو تمہاری دوائیوں میں لگ جاتی ہے، بتاؤ تمہاری دوائیاں پوری کرے یا اپنے بچوں کی فیس سے پوری کرے۔ تیرے باپ کا شرم سے سر جھک گیا، اس وقت انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کرے۔ آؤ میں تمہیں کربلا کے شاہ سوار کی کہانی سناؤں۔ اے لوگوں کمزوری کی وجہ سے میرا دل اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں تمہیں دکھڑے فاطمہ سناؤں۔ اللہ اکبر۔ آخری وقت سیدہ کا، آخری دن ہے دنیا سے جانے کا، حضرت علی نماز پڑھ کے تشریف لائے، دیکھا صبح صبح کام میں لگی پڑی ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ کہ علی مجھے آج ڈسٹرب نہ کر، مجھے آج روکنا، وقت بڑا تھوڑا، کام بڑا زیادہ ہے، تیرے کپڑے بھی دھو دوں، تیری روٹی بھی پکا دوں، رات کے برتن بھی دھو دوں، بچوں کا ناشتہ کروا دوں، ابھی تھوڑی دیر بعد روئیں گے، ان یتیموں کو ناشتہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہر طریقے لگے خدا خیر کرے۔ فاطمہ کیا بات ہے، کوئی صحیح بات کر۔ کہ علی نماز پڑھ کر اشراق کی انتظار میں مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے ہلتے ہلتے میری آنکھ لگی، مجھے اونگ آئی، خواب میں میرا ابا محمد مصطفیٰ آ گئے اور پوچھا بیٹی اللہ اکبر رات کیا کھایا تھا؟ میں نے مسکرا کے دکھا دیا، ابا تو رات کی بات کرتا ہے تو 3 دن سے پیٹ میں روٹی نہیں گئی۔ کہ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا اور کہا بیٹی آج روزہ رکھ لے، افطاری کے لیے دسترخوان بچھا کے تیرا باپ محمد بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگ گئی، فاطمہ یہ تو بے وفائی ہوئی، تجھے تو زندگی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، دکھ درد میں ہمارے ساتھ رہی،
آج بچوں کی جوانی کا وقت آیا، آج پھل کھانے کا موقع ہے، فاطمہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ ہسپتال میں امی پڑی ہے، ہسپتال میں ابو پڑے، پوچھ رہے امی چابی الماری کی کہاں رکھی ہے؟ ابو جان کا شناختی کارڈ کہاں رکھا ہے؟ اماں جو تجھے بیوہ ہونے کا پیپر ملا تھا جس میں پینشن ملتی تھی، اماں کو کہاں رکھا ہے؟ واہ واہ محمد، کالی کملی والے کی صاحبزادی کا انتقال ہے۔ حضرت علی پاس آ کے بیٹھ گئے، فاطمہ اتنی جلدی چھوڑ کے نہ جا، علی برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہ علی میرے پاس وقت کوئی نہیں، 3 باتیں میری سن لے، علی ان باتوں پر وعدہ کر عمل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات اے علی، پہلی بات میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ میرے بعد تجھے شادی کی اجازت ہے۔ جو تجھے منع کیا تھا میرے ابا نے جب ابو جہل کی بیٹی سے آپ کا شادی کا ارادہ تھا، میں حسن کو انگلی پکڑ کر حسین کو گودی میں اٹھا کے میں کاشانہ نبوت میں آئی اور میں نے رو کے اپنے باپ سے جھپی ڈالی۔ میرے ابو نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کملی والے، علی کو بھی 4 شادیوں کی اجازت، امت کو بھی 4 شادیوں کی اجازت۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا شادی کرے اس کی مرضی، لیکن ابو جہل کی بیٹی میرے پہ لار ہے۔ حضور نے اصل کی انگلی چھوڑ دی، فاطمہ کو گلے سے پیچھے کر دیا، منبر پہ چلے گئے۔ فرمایا انصار مدینہ اور مہاجر مکہ سارے کے سارے آ جاؤ۔ منبر پہ کھڑو کے لال فرمایا علی کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ، کہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جا۔ حضرت علی سامنے آئے کہ علی 4 شادیوں کا حکم امت کے لیے پر تیرے لیے کوئی نہیں۔ اے علی مجھے میری بیٹی بڑی پیاری ہے، سن لے مجھے پتہ لگا تو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہے۔ اے علی میرا پیغام سن، جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں ہے میں محمد تجھے دوسری عورت لانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اے علی میں آج اجازت دے رہا ہوں، میرے بعد شادی کر لینا۔ بچوں والوں سنو، حضرت علی سے سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی میرا دوسرا پیغام ہے، علی ایسی عورت سے شادی کرنا جو یتیموں کو میری اولاد کو سنبھال سکے۔ علی میرے سے وعدہ کر فاطمہ جی کا 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، 1 دن میری نشانیوں کے ساتھ بھی گزارنا۔ علی میں تجھے اجازت دیتی ہوں، 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ سونا، 1 رات میرے بچوں کے ساتھ سونا، اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں گلے سے لگا کے پوچھنا اما فاطمہ تو یاد نہیں آ رہی؟ روایات میں لکھا حضرت علی کی ہچکی بندی ہوئی، حضرت علی رو رہے۔ تیسری فرمائش، اتنے میں شہزادے حسین آ گئے اور آ کے بابا کا دامن پکڑ کے کہنے لگے ابا کیا بات ہے، ابا کیوں رو رہی ہیں آپ، کیوں رو رہے؟ سیدہ نے اپنی کمزور سی آواز میں فرمایا جاؤ میرے بچوں، نانے کے روزے پر میرا بھی سلام کہہ کے آؤ اور اپنا بھی سلام کہہ کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ ابا سمجھی کہ تھوڑی دیر لگے گی، نانے سے بات کر کے آئیں گے۔ یہ پھدکتے اچھلتے دوڑتے ہانپتے کانپتے آئے اور اماں کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے ابا کہاں جا رہی ہے، ابا کہاں جا رہی ہے؟ حضرت علی کہنے لگے بیٹے کیا ہوا؟ کہ نانے کے روزے پہ سلام کر کے بیٹھے تھے، نانے کے روزے سے آواز آئی جلدی کرو ماں کے پاس چلے جاؤ، قبر تو تمہیں بعد میں بھی نظر آئے گی، ماں چھپنے والی ہے، چہرہ قیامت تک نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسروں کی ماں پر رونے والوں کبھی اپنی ماں کی پریشانی پر بھی روئے۔ کیا آج سارا دن گزر گیا میں نے اپنی ماں کے پیر نہیں دبائے، کبھی روئے؟ 4 سال ہو گئے کبھی میں نے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کے دکھایا، جو اللہ تھلاللہ میرے ساتھ ہوٹلنگ کرتا ہے کاش وہ پکاتا اپنی ماں کے پاس لے کے جاتا، اس کی پسند کا پھل، اس کی پسند کا کھانا لے کے جاتا، پھر تیری ماں ہاتھ اٹھاتی، عرش سے تیرے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا۔ فقیروں اگلی تمہیں داستان سناؤ اس سے پہلے میرے سے آج وعدہ کرو، بوڑھے ہو تب بھی، داڑھی چٹے بالوں سے بھر گئی تب بھی، اگر ماں زندہ ہے تو آج جا کے پیر پکڑ لینا۔ مولی متی صاحب کہیں گے میری تو قبر میں چلی گئی، میں کس کے جا کے پیر پکڑوں؟ میرے کپانی سے برابر ٹھیک ہے قبر میں چلی گئی، قبر تو تجھے یاد ہے، تجھے موقع ملے صبح فجر کے بعد ماں کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جانا کہ تو چلی گئی، سکھ کی چادری اجڑ گئی،
अम्मा अपना साथ ना छोड़ना, लंबे व लंबे गाए बगाए अल्लाह से हमारी सिफारिश कर देना। अल्लाह के दरबार में तेरी सिफारिश कबूल होगी, दुनिया में हमारे काम बनेंगे। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने कुर्ते का यूं करके दामन पकड़ा और कहने लगी, अली जरा अपना हाथ देना। हज़रत अली ने हाथ दिया और अपने कुर्ते का दूसरा कोना पकड़ा दिया। फिर सैयदा फातिमा ने हज़रत अली के हाथ में हाथ दिया। कहा, अली सारी जिंदगी मैंने तेरे से कुछ मांगा का नहीं मांगा। अली वो वक़्त याद है ना जब मैंने अल्लाहु अकबर का और तू वजू करके मस्जिद में जा रहा था, मैं धड़ाम से मुसल्ले पे गिर गई, सहारा दे के मुझे उठा के पूछा क्या बात है। मैंने कहा, अली 4 दिन की भूखी हूं, खड़े होने की हिम्मत ही कोई नहीं रही। अली वो वक़्त याद है ना जब मेरा बाप रात के अंधेरे में दरवाजा के बजा रहा था। मैंने कहा, कौन? का तेरा बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अर्ज़ की अब्बू जान अकेले हो? का बेटी क्यों? का अकेले हो तो अंदर आ जाओ, अगर साथ कोई लेके आए हो अब्बा जान अंदर ना आना, पहले अपनी चादर मुझे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ दरवाजे से अंदर डाल के चादर दे दी। फिर फरमाया, बेटी क्या बात है? कहने लगी, अब्बा जान इसलिए रोका था, आज तेरी बेटी के पास इतना भी कपड़ा नहीं कि अपना बदन लपेट सके। लाइव गुफ्तगू चल रही है और मोबाइलों पर घर में सुनाने वालों गौर करो। तेरे मेरे घर में कौन सा दिन ऐसा गुजरता है कि कपड़ों पे झगड़ा नहीं होता? सेल लगी हुई है, अबे पैसे दे, कहां से लेके आए? किसका खून निचोड़ के लेके आए? कहां चोरी करके आए? कहां रात पाई करके आए? जितनी उसकी तनख्वाह थी उतनी लेके आए, बाकी कहां से लेके आए? तेरी सेल के लिए लाखों घर तबाह हो गए। अली आपसे कुछ मांगा का नहीं, आज मांगोगी तो कुछ दोगे। अल्लाह अकबर। हतीर कहने लगे, फातिमा मांग क्या मांगती है? कहने लगी, अली जरा मेरी झोली में झांक के देख, अली मेरी झोली में झांक के देख। हतनी झांकने लगे, फातिमा क्या है? काली जरा जुबान हिला के दो बोल इस झोली में डाल दे, ताकि मरने के बाद अब्बा को जाके झोली दिखाऊं और सर फखर से बुलंद करूं। हतनी कहने लगे, क्या डालूं? काली सिर्फ इतना बता दे, तू मेरे से राजी है कि नहीं, मेरी खिदमत से राजी है कि नहीं। हतनी की चीख निकली का, फातिमा हाथ जोड़ता हूं, जिंदगी में तूने न कपड़े का, न रोटी का, न मकान का सवाल किया। अल्लाह की इज्जत की कसम, तू फातिमा इन कानों ने सुना उसकी जुबान से जिसकी जुबान पे हमेशा हक आया, सच आया, कुरान आया। उस नबी ने मिंबर पे खड़े होकर कहा था, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा रहे। रही मेरी बात, रही फातिमा मेरी बात, रब्बे मोहम्मद की कसम है तो मेरी रजा की बात करती है। रही मेरी बात, ए फातिमा हुजरे में अली तेरे से राजी हो गया, रोजे में अब्बा तेरे से राजी हो गया, अल्लाह की कसम जमानत दे रहा हूं, अर्शों पे खुदा तेरे से राजी हो गया। या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रागियतम मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह करे तेरे मेरे जनाजे पर आदनामा न लिखा हो, बल्कि फरिश्ता तेरे मेरे होठों पे लिख के चला जाए, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आजा आजा देखो में, मुत्तकियों में, उन बंदों के अंदर जिनको अल्लाह ने कामयाबी का सर्टिफिकेट दे दिया, उनमें शामिल हो के अल्लाह की जन्नतुल फिरदौस के अंदर चला जा। भाइयों अब्दुल हल्लाल का रोने का, चीखने का, चिल्लाने का, रुलाने का एक ही मुतालबा है कि अल्लाह के वास्ते अपनी जिंदगी की सांसों को कीमती बनाओ, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को हर हाल में अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करो। यही तबलीग है, यही तदरीस है, यही तसनीफ़ है, यही तसव्वुफ़ है, ये इन आस्थानों का खालकाओं की गुफ्तगू है। बताओ इस ज़िंदगी को कीमती बनाने के लिए और अपने प्यारे नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आज से, अभी से जो सांस अंदर, जो सांस बाहर, इसको दरमियान रखते हुए हाथ उठा के कौन इंशाअल्लाह वादा करता है? सर को ढांप के रखना है, चेहरे पे दाढ़ी रखनी है,
کرتا شلوار سنت کے مطابق شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی ہے. ان 5 سنتوں کو کون زندہ کرے گا انشاءاللہ؟ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ کام آپ کے میرے ذمہ لگایا کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا. یہ دعوت مکے سے چلی، دار ارقم سے چلی، سیدہ خدیجہ کے گھر سے چلی، غار حرا سے چلی. یہ میرے عزیزو بدر، احد، تبوک، حنین کے سے ہوتے ہوئے مدینے میں آئی. پھر میرے عزیزو مدینے سے دعوت چلی اور پوری دنیا کے اندر اس دعوت والا پیغام پھیل گیا. اب یہ پیغام میرے عزیزو اگلی انسانیت تک، اگلے انسانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. مرتے دم تک اس کام کو کرتے رہیں گے اور کرتے کرتے مریں گے. کہہ دو انشاءاللہ.